کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک مجنون دراصل کتنا عقل مند ہو سکتا ہے؟ آج میں آپ کو ایک ایسی مجنون کی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کی باتوں نے ہارون رشید جیسی بادشاہ کو بھی حیران کر دیا۔ یہ کہانی نہ صرف دلچسپ ہے بلکہ اس میں چھپا ہے زندگی کا وہ راز جو ہم سب کو جاننا چاہیے۔ تو تیار ہو جائے کیونکہ آج آپ کو ایک ایسا سبق ملنے والا ہے جو آپ کی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ میں ہوں آپ کا دوست عبدالناصر اور آپ دیکھ رہے الناصر وائس چینل۔ تو ویڈیو دیکھتے رہیے اور اس راز کو جانیے۔ ایک دن خلیفہ ہارون رشید نے حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ کو بلا لیا اور کہا، اے بالول، تمہیں لوگ دانا کہتے ہیں، بتاؤ تمہارے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی حماقت کیا ہے؟ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، دنیا کی سب سے بڑی حماقت یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ وہ دنیا کی مال و متاع کے پیچھے ایسے دوڑتا ہے جیسے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ایک دن اسے اس دنیا سے کوچ کرنا ہے۔ ہارون رشید یہ جواب سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، اچھا بتاؤ تمہارے نزدیک دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی کیا ہے؟ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، دنیا کی سب سے بڑی عقل مندی یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے اور اپنے اعمال کو درست کرے۔ وہ دنیا کی لذتوں سے لطف اندوز ہو لیکن اسے یہ نہ بھولے کہ آخرت کی تیاری ہی اس کی حقیقی کامیابی ہے۔ ہارون رشید نے پھر سوال کیا، تمہارے نزدیک دنیا کے سب سے بڑا عیب کیا ہے؟ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ جواب دیا، دنیا کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عیب تو دیکھتا ہے لیکن اپنی عیبوں پر نظر نہیں ڈالتا۔ وہ دوسروں کی غلطیوں کو تو بڑا بنا کر پیش کرتا ہے لیکن اپنی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ہارون رشید نے یہ جواب سن کر حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ کی دانائی کی تعریف کی اور کہا، تم واقعی دانا ہو، تمہاری باتوں میں بڑی حکمت ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ موت کو یاد رکھنا چاہیے اور اپنے اعمال کو درست کرے، دوسروں کی عیبوں پر نظر نہ ڈالنا۔ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسروں کی عیبوں پر نظر ڈالنے کے بجائے اپنے اصلاح پر توجہ دے۔ دنیا کی لذتوں سے محتاط رہنا، دنیا کی لذتیں عارضی، اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کو اپنی اولین ترجیح بنائے۔ ایک دن حضرت بالول دانا بازار میں گدھے پر سوار ہو کر جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نے انہیں دیکھا اور پوچھا، اے بالول، تم گدھے پر سوار ہو کر کیوں جا رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہے؟ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ مسکراتے ہوئے جواب دیا، اگر میں گدھے پر سوار ہوں تو تمہیں تعجب ہوتا ہے، لیکن اگر گدھا میرے اوپر سوار ہو جائے تو تمہیں کوئی تعجب نہیں ہوگا۔ وہ شخص یہ جواب سن کر حیران رہ گیا اور بولا، یہ کیسے ممکن ہے کہ گدھا تم پر سوار ہو جائے؟ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ نے کہا، جب تم دنیا کی مال و متاع کے پیچھے ایسے دوڑتے ہو جیسے تمہیں کچھ نہیں چاہیے، تو دراصل تم گدھے پر سوار نہیں ہو بلکہ گدھا تم پر سوار ہو جاتا ہے۔ وہ شخص یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ کی بات کو سمجھ گیا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، دنیا کی محبت سے ہوشیار رہنا،
انسان کو چاہیے کہ وہ دنیا کی محبت میں اس قدر کو نہ جائے کہ وہ اپنی اصلاح اور آخرت کو بھول جائے۔ سادگی اختیار کرنا۔ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ کی سادگی اور حکمت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں سادگی اختیار کرنی چاہیے، دوسروں کی باتوں پر غور کرنا۔ ہمیں دوسروں کی باتوں پر غور کرنا چاہیے اور ان میں چھپے ہوئے سبق کو سمجھنا چاہیے۔ ایک دن عباسی خلیفہ ہارون رشید اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اچانک حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ وہاں سے آ گئے۔ درباریوں نے انہیں دیکھ کر مذاق اڑایا، مگر ہارون رشید ان کی ذیانت سے واقف تھا، اس لیے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہارون رشید نے بالول دانا سے کہا، اے بالول، تم ہمیشہ عقل مندوں جیسی باتیں کرتے ہو، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میرا تخت کتنا مضبوط ہے، کیا میری بادشاہت ہمیشہ رہیں گی؟ بالول دانا مسکراتے ہوئے بولا، اے خلیفہ، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ دنیا کی بادشاہت کبھی کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہی؟ ہارون رشید ہنسا اور بولا، اچھا، اگر ایسا ہے تو مجھے کوئی نصیحت کرو جو میرے لیے فائدہ مند ہو۔ بالول دانا زمین سے ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ لے لو۔ جب تمہیں دنیاوی دولت اور حکومت پر غرور ہونے لگے تو اسے دیکھ کر یاد کرنا کہ ایک دن یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہارون رشید نے وہ لکڑی لی اور اپنی خاص خزانوں میں رکھ لی۔ جب بھی وہ غرور میں آتا، وہ لکڑی دیکھتا اور بالول دانا کی نصیحت یاد کر کے عاجزی اختیار کرتا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا کہ دنیا کی دولت اور طاقت عارضی ہے۔ ہر حکمران کو چاہیے کہ وہ تکبر سے بچے اور انصاف پر مبنی حکمرانی کرے، کیونکہ دنیا کی بادشاہت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہتی۔ ایک دن حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ بغداد کے بازار میں کھڑے تھے۔ وہاں کچھ لوگ جمع تھے جو ایک مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے، عقل مند اور احمق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے کہا، جو زیادہ علم رکھے وہی عقل مند ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، جو زیادہ دولت رکھے وہی عقل مند ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا، جو طاقتور ہو وہی عقل مند ہے۔ حضرت بالول دانا رحمت اللہ علیہ مسکرا کر آگے بڑھا اور کہا، آؤ میں تمہیں عقل مند اور احمق میں فرق بتاتا ہوں۔ یہ کہہ کر بالول دانا ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور سب لوگ ان کے گرد جمع ہو گئے۔ عقل مند اور احمق کی پہچان۔ بالول دانا رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا، تم میرے پاس آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ وہ شخص قریب آیا۔ بالول نے اسے کہا، فرض کرو تمہارے پاس ایک محل ہے اور کسی دن ایک غریب آدمی تمہارے پاس آ کر کہے کہ مجھے اپنے محل میں رہنے دو، تو تم کیا کرو گی؟ وہ شخص ہنسا اور بولا، میں اسے کہوں گا کہ یہ میرا محل ہے، میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ بالول دانا رحمت اللہ علیہ سب لوگوں کی طرف دیکھ کر کہا، یہ وہی جواب ہے جو ایک احمق دیتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے شخص کو بلایا اور وہی سوال دہرایا۔ اس شخص نے جواب دیا، اگر وہ غریب آدمی ضرورت مند ہے تو میں اسے کچھ دن کے لیے اپنے محل میں جگہ دے دوں گا۔ بالول دانا رحمت اللہ علیہ مسکرا کر کہا، یہ جواب ایک عقل مند آدمی کا ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ لوگوں نے حیرت سے پوچھا، بہلول، اس سے کیا فرق معلوم ہوا؟ بالول دانا نے جواب دیا، احمق وہ ہے جو اس دنیا کی عارضی محل کو اپنا سمجھ کر اس میں کسی کو حصہ نہیں دیتا۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ دنیا صرف چند دن کی ہے اور اصل محل وہ ہے جو جنت میں ملے گا۔ اور عقل مند وہ ہے جو اپنے محل کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل زندگی آخرت کی ہے
یہ سنकर سب لوگ خاموش ہو گئے اور انہیں دنیا کی حقیقت کا احساس ہونے لگا۔ ناظرین، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عقل مند وہی ہے جو دنیا کو فانی سمجھ کر آخرت کی تیاری کرے۔ شخص صرف دنیا کی چیزوں پر گھمنڈ کرتا ہے وہ احمق ہے، کیونکہ یہ سب کچھ عارضی ہے۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خرچ کر کے کمائی جائے۔